جب جیل میں گیا اس کے بعد ان کی وضاحت ان کا حلیہ یکسر مختلف ہے۔ تصویر باہر آ گئی، کیسے آ گئی؟ جو بھی ڈیل نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک بالکل ایک مذاق بن چکا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو 12 گھنٹے ایک کرسی پر بغیر کھانا پانی دیے بٹھائے رکھا جاتا ہے۔ 9 مئی اور گرفتاریوں کا فیز 1 اور اب یہ سائفر فیز 2 شروع ہو چکا ہے۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر حمزہ شہباز؟ ایک چیز ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کس رہنما نے کس مشکل میں ان کا کتنا ساتھ دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے، ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ وفادار کھلاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور سر پہ ٹوپی، چہرے پر داڑھی پی ٹی آئی رہنما کی وفا کی علامت بن چکا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان کو پانی بھی نہ دیا، ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ دیکھیے، شاہ صاحب سے پہلے جو شروع کرتے ہیں اس رہنما کے بارے میں، جب یہ رہنما جیل میں نہیں تھا، جب جیل میں گیا اس کے بعد ان کی وضاحت ان کا حلیہ یکسر مختلف ہے کہ جیل میں ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جیل کا کھانا اور اس میں زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دال دی جاتی ہے اور بہت سارے کھانے اور بھی ہوتے۔ کیا جیل میں انسان اپنے گھر میں تو ہوتا نہیں ہے، تو اس میں خیال رکھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوشش کی گئی کہ اس رہنما کی، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تصویر باہر نہ آئے، لیکن تصویر باہر آ گئی، کیسے آ گئی؟ کیونکہ بہت سارے رپورٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی رہنما کی پیشیاں ہوتی ہیں تو عدالت میں جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ ہے، تو اپنے میڈیا ہاؤسز کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے عمر سرفراز چیمہ کی، جو سابق گورنر پنجاب رہے، اور انہوں نے، دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کس رہنما نے کس مشکل میں ان کا کتنا ساتھ دیا۔ یہ وہی رہنما تھے جو آخر تک کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور جب یہ گورنر بنے تھے، آخر میں جب معاملات تمام کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ان کو گورنر بنا دیا۔ تو ایک بحث یہ چلتی رہی کہ صاحب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر حمزہ شہباز۔ پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن نکالے، نہیں صاحب عثمان بزدار ہیں، پھر وہ کہتے تھے نہیں یہ تو ہمارا حمزہ شہباز صاحب ہیں۔ لیکن آخر تک انہوں نے تکنیکی گراؤنڈز پر نون لیگ کو پریشان کیے رکھا اور الجھ پڑے، باقاعدہ طور پر ٹکر دے کر رکھی جتنے بھی ان کے مخالف تھے۔ لیکن جب معاملات سب کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ان کو دی گئی گورنرشپ۔ اسی طرح عمر سرفراز چیمہ صاحب کی تصویر شیئر کرنے والوں نے جہاں عمران خان سے ان کی وفاداری کی تعریف کی، وہیں بہت سے ہینڈلز ایسے افراد کو نظر انداز کرنا سابق وزیر اعظم کی غلط حکمت عملی قرار دیتے رہے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے نا کہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تصویر نہیں، عمران خان کے غلط فیصلے کا ثبوت ہے۔ دیکھیں غلط فیصلے کا ثبوت تو نہیں ہے، ایک طرح آپ نے ان کو ایک عہدہ تو دیا ہوا تھا نا، یہ بھی تو رہنما تھے نا، تو انہوں نے بھی تو نبھانا ہے نا، آخر سب تو نہیں کہ۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور آخر تک کھڑی ہوئی ہیں، کینسر سروائیور ہیں اور کھڑی ہوئی ہیں، اور سینئر صحافی ہیں احتشام الحق، انہوں نے ان کی تصویر شیئر کی اور کیپشن اوپر لکھا کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی کیپشن فار دس فوٹو۔ جی کیپشن لیس، اس کو کوئی بلا عنوان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمود الرشید صاحب ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں، ڈیل نہیں کر رہے۔ جو بھی ڈیل نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک، اگر جو ڈیل کرتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جا وہ جا، پریس کانفرنس ہوتی تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک پورا فیز چل پڑا تھا کہ باہر جاؤ نیشنل پریس کلب، پریس کانفرنس کرو اور پاک پوتر، آپ بالکل پاک صاحب، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہ وہ رہنما تھے جو گرفتار ہوئے۔ دیکھیں نا، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد صاحبہ،
یہ گفتگو کرنے میں اتنے دبنگ نہیں ہے ان کے. جب بیان چلتا ہے تو سننے والوں کو کول نہیں لگتا ان کا بیان، لیکن جو بات کرتے ہیں منطقی بات کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں، لاجک دیتے ہیں، ریزن دیتے ہیں. ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں نا، ابھی اور سب سے بڑا پروف ہی یہ کہ وہ اب بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. یہ رضوان گیلانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے تصویر شیئر کی اور اوپر لکھا کہ ڈھونڈا اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، رضوان گلدئی صاحب، جی رضائی صاحب سوری، اور یہ خزانے تجھے ممکن ہے خوابوں میں ملیں. احمد فراز صاحب کا شعر، ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جو آپ نے شعر پڑھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہے تجھے خرابوں میں ملیں. تو یہ ہو جاتا ہے واہ کبھی رے بھی بن جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بہرحال دیکھیں کہ کس طرح سے جو پی ٹی آئی رہنما ہیں اس وقت جیل کا سامنا کر رہے ہیں اور کس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اس وقت آپ کی ہنسی بھی بتا رہی ہے کہ وہ کس حال کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک مذاق بن چکا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ جب بھی آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں نا تو یہ ایک فیز چل پڑتا ہے. تو جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو اظہر صدیق صاحب ہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، وہ ان کو کوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو 12 گھنٹے ایک کرسی پر بغیر کھانا پانی دیے بٹھائے رکھا جاتا ہے اور تفتیش میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا سائفر کیس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں کوئی میٹریس یا واش روم وغیرہ نہیں ہے اور وہ زمین پر سوئے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا جا رہا. کہ کس انداز سے آج ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا. جی بالکل، ریمانڈ منظور ہو چکا ہے. اور اب یہ جو 9 مئی اور گرفتاریوں کا فیز 1 اور اب یہ سائفر فیز 2 شروع ہو چکا ہے جس میں بہت سارے جو رہنما ہیں. پہلے سائفر ایک حقیقت نہیں تھا، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو کہ اب جو ہے ایک سائفر کیس بن چکا ہے. لیکن سائفر پہلے تو یہ کہا جاتا رہا نا سائفر تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹا بیانیہ آپ داغ رہے ہیں اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ کی سیاست آپ دیکھیں نا کہ کہاں تک آ کے پہنچی. وہی سائفر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سائفر آپ سے گم ہو گیا. اب سائفر پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن جب گم ہو گیا تو بہت کچھ ہے اس میں. اور پھر انٹرسیپٹ نے اسٹوری بھی لگا دی کہ سائفر یہ ہے. تو دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو چکا اور وہ چل رہا ہے ابھی تک. عارف علوی صاحب صدر پاکستان، صدر مملکت، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دیکھیں میرے وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا نا بل دو واپس، تو ہم نے کر دیے واپس. اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ ان کا واپس کر دیے. انہوں نے کہا ہاں کر دیے. تو یہ میڈیا پر کیا چل رہا ہے؟ یہ تو صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کی توثیق کر دی. انہوں نے کہا چھوڑو میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو ہم نے کہا نا واپس کر دیا. ٹھیک ہے. پھر گرفتاریاں ہوئیں. شاہ محمود قریشی صاحب دیکھا گرفتار، صدر صاحب نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ایک اور گرفتاری، اسد عمر صاحب گرفتار. نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہوں نے کر دیا ٹویٹ، اور اس ٹویٹ کے بعد اب تک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ اس بل کی قانونی حیثیت کیا ہے. اور یہ ساری جو کہانیاں وہ چلتی رہیں گی. لیکن دیکھیں وہ رہنما جو ڈیل نہیں کر رہے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب اس وقت خود جیل میں، وہ رہنما جیل میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضع قطع تک بدل گئی ہے، چہرہ بدل گیا ہے، حلیے بدل گئے ہیں بلکہ کمزور ہو گئے ہیں. تب بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ. شہریار آفریدی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح وہ بھی ڈٹے رہے. جی بالکل. اور ان کے 2 قریبی رشتے ان سے دور ہو گئے بلکہ چلے گئے. اور اس کے بعد پھر شہریار آفریدی صاحب اب تک دیکھیے کہ کس انداز سے وفا کا ایک استعارہ بن کے کھڑے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف ان پر ناز کرتی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.